جی جی السلام علیکم. اچھا وعلیکم۔ سوری، میری حالت اتنی نہیں ہے کہ میں کیمرے کے آگے نہیں بیٹھوں، نہیں، لیکن کوئی میری بات نہیں، ویڈیوز آپ نے موجود ہیں. ویریفائی کر لیا ہے۔ آپ میں اپنا تعارف کرائیں، آپ کدھر سے کال کر رہے ہیں؟ جی میرا نام بابر ہے. ہاں جی۔ میں لندن ہوتا ہوں، مورڈن میں. اچھا تو میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک بھائی تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ آپ سے ختم نبوت کے اوپر مناظرہ کیا جائے. کچھ لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا اور وہ بھی بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو اچھا، میں یہ ان چاہ کا رہا تھا کہ کیا آپ نام ہے؟ ان کو ویسے ٹک ٹاک پر نائٹ رائڈر کے نام سے سب اچھا جانتے ہیں اچھا، اور لیکن ان بڑی کا اچھی گفتگو کوئی کرتے ہیں. نام ہے ان کا جس سے ہم ان کو پکاریں یا نہیں وہ شیئر کرتے نام؟ نہیں نہیں، وہ کر لیں گے شیئر، ایسا مسئلہ نہیں ہے ایسا. جی۔ لیکن یہ کہ نارملی وہ اسی آئی ڈی سے جو ہے موسٹلی گفتگو کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے اچھا وہ بتایا جو سب کو جی۔ پتہ ہے. ویسے وہ شیئر کر لیں گے اچھا، اور آپ ان کے نمائندگی کے طور پہ آئے ہیں یہاں پہ؟ ایز اے بھائی. جی نمائندہ ایز تو اے وہ بھائی۔ ظاہری بات ہے، کوئی آرگنائزیشن تو ہے نہیں کہ میں ان کو نمائندہ کروں، اچھا نمائندگی ان کی کروں. لیکن یہ ہے کہ ایز اے بھائی، اور ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ اچھا آپ کے دلائل اور ان کے ختم نبوت کے اوپر. تو میں نے سوچا چلے اگر میں کوئی رول ادا کر سکتا ہوں تو میں پوچھ لوں آپ سے کہ یہ جی کیسے نہیں ممکن ہے. نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں گفتگو کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ نے پتہ نہیں، اب پہلی بار آپ کو شاید یہ موقع ملا کہ آپ یہاں آئے. ہمارے الحمدللہ ہزاروں گفتگو منازع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہر وقت ہر لحاظ سے تیار ہیں. بعض شرائط ہماری ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں جس سے کوئی بندہ کہے کہ یار یہ نامناسب شرط ہے. لیکن جی جی بتا دیکھیں، دیں. جی تو بابر صاحب آپ دیکھیں، میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں آپ کون ہیں، مجھے نہیں پتا آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، غامدی ہیں، محمد علی مرزا کے معنی والے، مجھے نہیں پتا. اور آپ لگتا ہے پڑھے لکھے ہیں، آپ مارڈن میں رہتے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان سارے فرقوں کے اپنے عقائد ہیں اور اپنی ختم نبوت ہے. تو بہت اچھا کہ وہ ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. تو جو نائٹ رائڈ ہے، آپ نے کہا نائٹ رائڈ ہے نا؟ نائٹ رائڈر. جی ہاں جی، جو نائٹ رائڈر ہے وہ کس کی ختم نبوت کا دفاع کرنے آئے گی؟ قاسم ننوتوی صاحب کی، یا احمد رضا خان صاحب کی، یا زبیر علی زاہد صاحب کی، یا محمد علی مرزا صاحب کی، یا غامدی صاحب کی، یا عامر حق کی، یا امتیاز کی، یا نان رشید کی؟ عامر نہیں، حق میرا کا؟ نہیں ہاں جی. لے میرا آپ کو نہیں خیال بات کہ کی سمجھ آئی ہے عدنان یا نہیں؟ رشید صاحب یا کوئی بھی ایسے جو میرے ہے. پیارے بھائی ایک سیکنڈ، آپ کو جو میں نے بات کی ہے اچھا آپ جواب دیں گے، میں میوٹ پہ ہو جاؤں گا. لیکن میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ نہیں نہیں، میں وہی آپ سے پوچھنے لگا ہوں ٹھیک، کیونکہ مجھے بتائیں واقعی سمجھ نہیں آئی. بتائیں مجھے. کیونکہ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ جس طرح میں ہوں، میں کوئی عدنان رشید یا امتیاز یہ جو ہے ان کی وجہ سے تھوڑے ہی مسلمان ہوں کہ ان کی ختم نبوت کا میں دفاع کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بھی میری طرح سمجھدار ہوں گے تو وہ کسی کی ختم نبوت کا دفاع کیوں کریں گے؟ باقی آپ ماشاء بہتر اللہ. سمجھتے ہیں. ہاں جی، نہیں بابر صاحب، بہت آپ ماشاء اللہ، مجھے خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. آپ نے بہت اہم بات کی کہ آپ نادان ہیں، لیکن میں آپ کو ان کی مثال اس وجہ سے دی ہے کیونکہ کسی کو سمجھانے کے لیے مثالیں ضروری ہوتی ہیں، اور آپ بھی مجھے سمجھائیں گے، آپ بھی مثالیں دیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ان کا دفاع کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ہی صحیح ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو کہ اگر بالفرض بعد زمان نبویہ بھی کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں، تب وہ بھی صحیح ختم نبوت کا دفاع کرے، اور جو کہ یہ جملہ کفر ہے اور ختم نبوت کا منکر ہے اور ختم نبوت کی جڑ کاتی وہ بھی ختم نبوت ہے. ایک ہی صحیح ہوگی نا؟ یا ایک آپ ہی کے صحیح ہوگی. جی. تو یہی میرا مفہوم ہے کہ دیکھیں عدنان رشید ایک مخالف ہے جماعت کا. اس کے نزدیک جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ختم نبوت، وہ جو جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہ نبوت کی کیپیسٹی میں نہیں آئیں گے. امتیاز کا عقیدہ ہے کہ وہ نبوت کی کیپیسٹی میں آئیں گے. دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، یہ ایک صحیح ہوگا. اب یہ دیکھیں نا، میں ان دونوں کو اتنا سنا بھی نہیں ہے، سچی میں بات ہے. آپ کو عدنان کلپ رشید کو دکھا تو کبھی دیتا ہوں، نہیں. ایک سیکنڈ میں آپ لیکن کو کلپ دکھا دیتا ہوں. دیکھیں میں ایک چھوٹی کوئی سی ایشو بات یہ نہیں. کرنا چاہتا ہوں. لیکن اگر اچھا ان کا نام آپ چھوڑیں، لیکن جو میں سوال کر رہا ہوں کیا میں دونوں وہی وہ صحیح ہو سوال ہی سکتے ہیں؟ ایڈریس کرنے لگا ہوں جی کہ دیکھیں جی. اگر نائٹ رائڈر صاحب بھی صاحب عمل ہیں، میں نے ان کو سنا ہے، بڑے اچھے بھائی لگتے ہیں مجھے تو ذاتی طور پر. لیکن اگر وہ بھی عقل سے چلیں گے تو میرا خیال ہے انہیں قرآن اور سنت کی سننی چاہیے. وہ کسی کا تھوڑا ہی دیکھیں گے. اگر وہ دو لوگوں کو راضی کریں گے تو اپنی آخرت ہی تباہ کریں گے. میرا یہ خیال ماشاء ہے. اللہ بابر صاحب آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، قسم سے بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ نہیں، کی جو باتیں دل میں سن کے. آ رہی ہے میں لیکن وہ کر نہیں، رہا ہوں. اچھی بات ہے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے عدنان، امتیاز، عامر حق یہ کیا بائبل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے نزدیک وہ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں نا. لیکن قرآن کی بھی تشریح ہوتی ہے. میں آپ کو بالکل. آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی. امتیاز کہے گا کہ میں قاسم ننوتوی کی ختم نبوت کا دفاع کرتا ہوں، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے،
ٹھیک ہے. غلط ہے جی. کسی دیکھیں آپ سنیں پہلے بات تو سنیں نا, آپ کو اچھا میں سمجھ پائے. امتیاز دعوے کرتے کہ وہ تحذیر الناس پہ دفاع کرے گا, کیونکہ تحذیر الناس دیوبندیوں کے نزدیک وہی ختم نبوت ہے. جو تحذیر الناس کا منکر ہے, آپ کو یہ نہیں پتہ باتیں, شاید آپ نے کتابیں نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, وہ ختم نبوت کا منکر ہو جاتا ہے. لیکن عامر حق کے نزدیک یہ کفر ہے تحذیر الناس. تو اب دونوں تو نہیں صحیح ہو سکتے. تو نائٹ رائڈر جو ہیں وہ کھل کے بتائیں یار میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, میں یہ ختم نبوت کا مفہوم ہے, اس کا میں دفاع کروں گا. انہوں نے مجھے بتانا, کیونکہ ان کا اپنا تو کوئی فرقہ ہوگا یا ان کا کوئی فرقہ نہیں. آپ بتائیں ان کا کیا فرقہ ہے, آپ ان کو خوشی سے سنتے ہیں, یا انہوں نے کبھی آپ کو زندگی میں بتایا کہ یہ میرا فرقہ ہے, یہ وہ جنتی راستے؟ شاید بتایا ہو, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بتایا انہوں نے کبھی؟ آپ بات مکمل کر لیں پھر, کیونکہ میں میں بیچ میں نے بول بات پڑتا ہوں. مکمل کیا, آپ بتائیں. میں جی میوٹ میری ذاتی رائے ہے, میں کیونکہ میں نے نہیں سنا ان سے, فرقہ پرستی جو ہے نا وہ تو قرآن نے منع کی ہے. تو اگر وہ ایسی بات کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھیک بات کریں گے, کیونکہ کسی کی قبر میں تو ہم نے نہیں جانا نا. تو میں ذاتی طور پہ اپنی رائے کہہ رہا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ میرا یہ کام نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں صرف اس کائنات میں یہ مانتا ہوں کہ گارنٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اس کے علاوہ آپ کو جس کی بات سمجھ آئے تو ٹھیک ہے, نہ آئے تو نہ آئے, میں یہ سمجھتا ہوں. جی نہیں بابے سے پھر آپ نے تیر میں مارا. نائٹ رائڈر بھائی کی جگہ آپ کو یہ بیان نہیں کر سکتا نا. دیکھو میں ان کی نہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ نے بہت اچھی باتیں کی کہ فرقہ پرستی اچھی بات نہیں, لیکن آپ کو نا, آپ کو پتہ ہے خبر اور حکم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی کیا فرق ہے خبر اور حکم میں؟ خبر میں تو ظاہری بات ہے ایسی چیزیں شامل ہے جس طرح ہمیں جہنم کی خبر دی گئی ہے, یہ تھوڑی کہا گیا کہ جہنم کی تیاری کر لیں. بالکل زبردست. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. قرآن میں واضح ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑا ٹکڑا کر لیا, فرقے بن گئے, ان کے ساتھ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی تعلق نہیں. اس پہ ہم دونوں متفق ہیں. لیکن انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آیتیں بھی نازل ہوئی, جیسے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, کہ جب بھی خباثت اور طیب حد تک پہنچے تو اللہ اس میں فرق کرتا ہے, یمیز کرتا ہے, یعنی فرق ڈالتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ, یہ بھی رسول کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی مسلم رسول یا نبی آتا ہے اس کے ذریعے بھی ایک فرقہ پیدا ہوتا ہے. تو خبر میں جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ فرقہ واریت غلط چیز ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, آپ کا بھی عقیدہ ہے, میرا بھی عقیدہ ہے, جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو ہم نے ماننا ہے. پوری دنیا ایک بات کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بات کریں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے. آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ فرقے ہوں گے, ستفترق امتی علی 73 فرقہ, اور وہ آپ کے سامنے موجود ہیں, اور انہی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی ہوگا. تو یہاں پہ فرقہ پرستی کوئی نہیں کر رہا, لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ 72 گمراہ جنتی نہیں ہو سکتے. جنتی ایک ہوگا عقیدے کے لحاظ سے. یہ نہیں میں کہہ رہا آپ کا یہ جانبی ہے وہ جانبی ہے, ہم نہیں یہ کہتے, ہم کہہ رہے ہیں عقیدے کے لحاظ سے ایک صحیح ہے. اگر نائٹ رائڈر جو آپ کے دوست ہیں ان کے پاس وہ جنتی جماعت ہے, پھر وہ ہمیں دعوت دے سکتے ہیں کہ یار یہ وہ جنتی جماعت ہے, آپ اس میں شامل ہو جائیں, اور یہ ہمارے ختم نبوت کا عقیدہ ہے. آپ نے خود تسلیم کیا, انہوں نے کبھی آپ کو فرقہ نہیں بتایا. میرے بھائی پھر آپ کو کیسے پتہ کہ آپ اس جنتی گروہ میں شامل ہیں یا نہیں؟ کس طرف آپ ہمیں دعوت دیں گے اگر آپ کو خود نہیں پتہ؟ یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی. تو خبر اور حکم میں فرق ہے میرے پیارے بھائی. نہیں, وہ آپ نے دیکھے سوال مجھ سے جو کیا, آپ نے فرمایا کہ جناب ان کا تعلق کس سے ہے, ایسا ہی ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ظاہری بات ہے ہر شخص اپنی جو ہے بات وہ خود کر سکتا ہے, اور میں اسی چیز کو مانتا ہوں. میں ویسے ہی ان کا کیس لڑتا رہا ہوں تو وہ بری بات ہے. میرا مقصد صرف یہاں آنے کا یہ تھا کہ اگر آپ ان سے غلط سمجھے, پھر میں نے آپ کو یہ نہیں کہا آپ ان کا کیس لڑیں. میرے پیارے بھائی اگر آپ ان کا یہاں آئے بطور ان کے بھائی کے کہ وہ ختم نبوت کا دفاع کرنے آئیں گے اور اپنا ختم نبوت ثابت کریں گے, آپ کو کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جنتی گروہ میں ہے یا نہیں. کل کو وہ دیوبندی نکل آئے, تحذیر الناس کا عقیدہ رکھتے ہو, پھر آپ کیا کریں گے؟ یا کل کو وہ شیعہ نکل آئے, 12 بار ختم نبوت کا انکار انہوں نے کیا ہو. میں ان کی نہیں بات کروں, میں کہہ رہا ہوں فرض محال اگر آپ ایک شیعہ کو لا رہے ہیں سامنے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تابعین کا واضح موقف ہے. آپ علم جانتے ہیں, آپ کو علم کا پتہ ہے کہ تابعین کا یہ موقف ہے کہ جو اہل بدعہ کی مدد کرے, انہوں نے اسلام پہ حملہ کیا ہے.
تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کس کو سامنے لا رہے ہیں، اس کا عقیدہ ہے کیا آپ کو پتہ ہے ان کا ختم نبوت کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا وہ قاسم ننوتوی صاحب کی باتوں پہ ایمان آتے ہیں؟ یہ عام اشخاص نہیں ہے، یہ فرقوں کے بانی جنہوں نے کہا اللہ نے ہمیں یہ ختم نبوت سکھائی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کو اللہ نے ختم نبوت سکھائی، ان کا دعوی کہ شیعہ 12 بار ختم نبوت کے منکر ہیں. تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نائد صاحب ہے یہ کون ہے، بریلوی ہے، نہیں، وہ شیعہ؟ اپنا تعارف جی آپ کو دیکھیں، یہ آپ نے مجھے آپ بتائیں گے، میں ان جی سے بات کروں گا، وہ آپ کو ظاہری ٹھیک ہے، بات اپنا ہم تعارف مکمل دیں گے، یہ ٹھیک، نہیں ہوگا. میں اب ایک آپ ایک ان صرف کو بات کرنا چاہتا ہوں. لے آئے ان کو ابھی. میں ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا جی چاہتا ہوں. دیکھیں میرا مقصد یہ تھا کہ جب آپ اور وہ دونوں گفتگو کریں گے نا تو چلیں سننے میں سیکھنے کو کچھ ملے گا، یہ مقصد ہے. میں اس لیے کسی کا کیس نہیں لڑ رہا، میں نے صرف ان سے پوچھے بغیر میں آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو سنا ہے اور میں نے ان کو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہی سنا ہے. باقی میں ذاتی طور پہ بھی زندگی میں ان سے کبھی نہیں ملا، میں آپ کو اس اچھا، لیے یہ بھی بتا نہیں دوں. بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کو یہ گارنٹی ہے کہ جو ان کا اسلام ہے وہی آپ کا اسلام ہے؟ نہیں، یہاں پر دیکھیں نا، مقصد یہ یہ نہیں ہے. نہیں میں آپ اسی کو لیے آپ کو پتا. واضح کر رہا ہوں کہ میں آپ دونوں کو سننا چاہتا ہوں. آپ اس طرح سمجھیں کہ نہیں میں نے ان بہت کو اچھے اچھا ہے اخلاق سے بابر بات صاحب، کرتے سنا ہے. میں تیار ہوں، لیکن یہ نہ ہو کہ میں کل کو فوت ہو جاؤں اور میں اس جنتی جماعت میں نہ ہوں. یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. بہت اچھا، آپ کو شاید مناظروں کا شوق ہے، اچھی بات ہے، نہیں نہیں علم پیارے حاصل بھائی، میں کریں. نے آج تک زندگی میں مناظرہ نہیں کیا، مجھے نہیں شوق نہیں ہے. میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا، آپ سننا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر کل کو میں فوت ہو جاؤں یا آپ فوت ہو جائیں اور قیامت پہ آپ اس جنتی جماعت میں نہیں، تو ان بحثوں سے آپ کا کچھ نہیں فائدہ ہوگا اس دن. آپ کو اس بات کا میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہے آپ علم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی خوشی، ہم حاضر ہیں، لیکن آپ اپنی بھی فکر کریں کہ یار میں نے وہ سچا اسلام ڈھونڈ لیا یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، کہ اگر وہاں پہ اس زمانے میں جب فرقے ہو جائے، اگر جماعت اور مومنین کے امام نہ ہو تو سارے فرقوں کو چھوڑ دو. تو یا تو آپ اس فرقے کی تلاش کریں، اس میں آپ کی بہتری وہاں ہے. بابر صاحب اس پہ غور کریں کہ نہیں نہیں، اگر یہ آپ. آپ کو شاید میں بتانا نہیں، میں جی میرے پیارے بھائی میں بہت کوشش کرتا ہوں، اور جی کوئی ایسا دن نہیں ہے جو اس میں وقت نکال کے قرآن مجید کو نہ پڑھوں اور باقی احادیث کو نہ پڑھوں. میں کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو بس آپ میری ہدایت کے لیے دعا کریں. میں جو میرے ہاتھ میں کوشش ہے وہ میں ضرور کر رہا ہوں. تو یہ میں پھر بہت اچھی جی بات ہے بابا صاحب. تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ اس جنتی جماعت کو ڈھونڈ رہے ہیں، صحیح بات میں نے کی ہے؟ جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ وسلم، تعلیمات کو ڈھونڈ رہا ہوں، سچی ہاں، جو جو بات ہے. سچا اسلام ہے، جو سچا فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فرقہ نہیں میں مانتا. دیکھیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ امت واحدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء پر ایمان لاتے تھے وہ بھی مسلمان ہیں، بعد والے بھی مسلمان ہیں. تو فرقہ نہیں میں مانتا. معذرت آپ سے قطع کلامی نہیں کی. بابر صاحب دیکھیں، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ اس صحیح راستے کی تلاش میں، اس کو آپ جو لقب دینا چاہے میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو میں نے حدیث پیش کی ہے میرے پیارے محترم بھائی، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی گروہ ہے وہ بھی ایک فرقہ. آپ کہہ رہے ہیں آپ فرقے کو مانتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے کہ وہ جنتی گروہ بھی ایک فرقہ ہوگا. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے یہ کی کہ ہم امت واحد ہیں، میرے پیارے محترم بھائی، بخاری کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک کافر ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں کے تینوں، شیعوں کو بھی ڈالیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک کافر ہے. ایک آپ کے کافر ہے. امت واحدہ ہے. یہ تضاد ہے میرے بھائی، یا تو نہیں نبی دیکھیں، اب میں نے ایکسپلین نہیں صحیح کیا. یا بابر صاحب کا. میں تو رسول اللہ کے ساتھ ہوں. نہیں آپ نہیں، تو امت واحدہ کا میں نے آپ کو یہ بیان کیا ہے، وہ میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ دیکھیں جو پہلے بھی تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ سے وسلم. پہلے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ بھی مسلمان تھے. پھر جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر حضرت نوح علیہ السلام. میں یہ کہہ رہا تھا امت یہ واحدہ بھی میں آپ کی حضرت غلط آدم بات ہے میرے بھائی، یہ بھی آپ کی وہ غلط بات ہے. مسلمان نہیں تھے. نہیں مسلمان تھے جنہوں نے ان کو صحیح طور پہ مانا ہے، جی میں لیکن یہ نبی ایمان لانے پہ کہا ہے. ہاں جی بالکل بالکل، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حقیقی طور پہ ایمان رکھے وہی سچے مسلمان ہیں. تو میں یہی دیکھیں میں نے یہی بات کہی ہے کہ میں اس طرح مانتا ہوں، باقی میں فرقہ پرستی کو لیکن سپورٹ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنتی جماعت کو فرقہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ نہیں، جماعت کا ہے جتنا میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ان ہے، کو تو آپ جماعت نے کا. اور اس میں ایک میں چیز آپ کو میں ایڈ کر دوں. بتاتا ہوں میرے بھائی، ایک میں سیکنڈ، نے ایک چیز لیتے ہیں نا، کیونکہ دیکھیں نہیں، میں اس میں ایک چیز آپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس طرف میری ٹھیک نشاندہی ہے بھی کی ہے، تو ٹھیک میں ہے نے جو آپ پڑھا تھا، کیونکہ جی دیکھیں میں نے ایک حدیث اسی طرح یہ، کیونکہ میں اپنی فکر میں بھی پڑھتا ہوں کبھی کہ بہت میری اچھا. آخرت پہلے ٹھیک ہو تو ہاں باقی جی پھر کسی کی ہو. اس ہاں میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو دین پر قائم ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی جانتے ہیں جی، تو اس طرح کا بھی مفہوم ہے. تو بہت خیر وہ میں آپ سے بحث کر کے آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا نہیں، آپ وقت نہیں ضائع کریں، لیکن یہ بس میں آخری بات کروں، پھر مولوی صاحب آئے ہیں، ان کو ہم نے لینا ہے، ان سے پہلے بات طے تھی. یہ بس روایات ہیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنتی جماعت کو تاریخ امتی کا کہ وہ بھی ایک فرقہ ہوگا، اور بعض روایات میں واضح طور پہ فرقہ کا لفظ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نبی داؤد جو حدیث صحیح ہے، تفترق امتی علی 73 فرقہ، 73 فرقے ہوں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے مستدرک میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ ایک فرقہ ہی ہوگا. یہ دیکھیں، میں سیکھنے کے لیے ایک بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ میں بات تو ختم کروں، میں اپنے الفاظ نہیں، اسی پہ پوچھنا چاہ رہا تھا. آخری بات سن لیں کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا. تو اگر صحابہ نے اس کو فرقہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرقہ کہا، آج آپ 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ یار وہ اصل میں فرقوں کو نہیں مانوں گا، تو یہ میرے لیے مشکل ہے، میں اس کو نہیں قبول کر سکتا. اب آپ اپنی آخری بات کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ مولوی نہیں، میں آپ سے جی بالکل میں عام انسان کے اعتبار سے سوال کر رہا ہوں کہ اس طرح دیکھا جائے تو قرآن فرقہ کے خلاف بات کر رہا ہے، تو یہ کیسے آپ لیتے ہیں اس بات کو؟ اور پھر مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ میں خاموش ہونے لگا ہوں کہ ان کو پھر میں یہاں پہ بلا لوں، آپ سے بات کر لیں. ہاں، آپ ان کو یہاں بلا لیں، لیکن پہلے آپ کی بھی مجھے فکر پڑ گئی نا، ان کی مجھے کم فکر ہے. تو میں جو آپ کو ابھی روایت دکھانا چاہ رہا تھا وہ میں جلدی سے آپ کو دکھا رہا ہوں. جو آپ نے بات کی نا قرآن کی، میرے پیارے بھائی، میں نے آپ کو بتایا قرآن میں ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ فرقہ واریت میں آپ نے نہیں پڑھنا. میں اس حکم کی آپ کو واضح طور پہ سمجھا دی کہ یہ جو لوگوں نے اپنے فرقے بنائے ہیں وہ بالکل غلط ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی کہ یہ ضرور ہوگا اور آپ کے سامنے ہے. لیکن اسی قرآن میں لکھے کہ جو سچے رسول ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک تمییز ہوتی ہے اچھوں میں اور بروں میں. اس فرقے کی مخالفت کبھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرو، بلکہ فرمائے کہ ایک جنتی فرقہ ہوگا، اس کے ساتھ آپ نے چمٹ جانا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس آیت میں جہاں حکم ہے کہ ان لوگوں کے فرقوں سے بچیں جو مین میڈ فرقے ہم کہتے ہیں، انسانوں کے فرقے بنے ہیں، اس کو آپ اس چیز کے ساتھ کنفیوز نہ کریں میرے بھائی، کیونکہ یہ ساری روایات صحیح ہیں. اور اگر کسی کو قرآن کی سمجھ آئیے تو وہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ میں معذرت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ شبہات میں نہیں یہاں اجازت دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ کوئی کل کو داغ لگا سکے. میں یہ برداشت، آپ علمی بات کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے خلاف یا حدیث سے نہیں، یہ متواتر ہیں، یہ صحیح ہیں. اور ان میں صحابہ نے یہاں تک پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون سا فرقہ ہے، تو وہ بھی میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ روایت صحابہ نے کہا قالوا ما تلک الفرقہ، وہ جنتی فرقہ کون سا ہے. تو انہوں نے فرقہ کا لفظ استعمال کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کا چن بہت ضروری ہے. یہ نہ تاثر آپ دے رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی احادیث بیان کی قرآن کے مفہوم کے خلاف کی، یہ نہیں ہم برداشت کرتے میرے بھائی. چلے ٹھیک ہے، میں مزید آپ کا وقت نہیں لیتا، میں ان سے کہوں گا اگر رابطہ ہوتا ہے نا تو وہ پھر آئیں تو آپ سے بات کر لیں، ٹھیک ہوگا؟ کوئی اور آپ ان کے لیے کوئی شرائط ہو تو مجھے بتا دیں. شرائط میرے بابر صاحب، میں تو ڈائلاگ میں ان سے ڈسکس کروں گا. میرا جو شرط ہوتی ہے نا عمومی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں علماء سے بحث کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھے مجھے لگے، مجھے آپ کا اتنا پتہ نہیں کہ آپ کی کیا ویڈیوز چلتی ہیں، لیکن آپ نے آج جو جیسے بات کی اچھے انداز میں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہماری خواہش ہے اور دعا ہے کہ آپ ایسے ہی علمی بات کریں. لیکن پھر یہ سوال نہیں آتے کہ یار فرقہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو اننیسری بحثیں شروع ہوتی ہیں، یہ علماء کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ جانتے ہیں. تو وہ کیا عالم ہے یا نہیں ہے عالم؟ جی وہ تو عالم ہے، آپ بھی عالم ہیں. میں اپنے آپ کے متعلق جماعت کا پتہ نہیں آپ کو کتنا پتہ ہے، لیکن جماعت میں ایک سسٹم ہوتا ہے، بعض لوگ جامعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں الحمدللہ جامعہ پڑھا ہوا ہے. لیکن آپ کے اپنے مولویوں کے اصول جو ٹک ٹاک پہ جو علماء نہیں ہوتے
ان کا بھی یہی اصول ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم نے صرف مربیوں کے ساتھ بات کرنی, وہ خود ان کی پتہ نہیں درس نظامی بھی انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی. تو اگر نہیں ان نہیں، کو آپ حق جامعہ آپ اگر دیتے گئے ہیں ہیں, تو ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو حق دیتے ہیں کہ وہ یہ اصول بنا سکتے ہیں, ان کو تو نہیں کوئی روکتا کہ یار آپ ہیں کون, ان کو تو اجازت ہے. ہم علمی لحاظ سے کہنے کہ الحمدللہ ہم نے کم از کم کتابیں پڑھی ہیں. میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھا, میں کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے کہا آپ عالم ہیں, میں نہیں ہوں, لیکن میں ٹائم نہیں ضائع اپنا کرنا چاہتا. وہ میرا حق ہے, اگر میں نے یہ اصول رکھا ہے آپ احترام کریں, میں آپ کا احترام کرتا ہوں. صحیح ہے نا؟ نہیں یہ بالکل صحیح ہے. آپ جامعہ گئے ہیں اور وہ بھی ان کے پاس بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کو کیا علم ان دیا کے وہ بھی. پاس ہے, کیا ان کے نہیں وہ پاس؟ بھی جامعہ گئے ہوئے ہیں. اچھا, جماعت اسلام احمدیہ کے جامعہ میں؟ نہیں مطلب وہ جو مدرسہ ہوتا ہے اس کو بھی جامعہ اچھا, کہتے کس ہیں. مدرسے میں وہ گئے ہیں؟ یہ اس کا نہیں مجھے یاد, میں غلط بیان نہیں دینا ان سے پتہ کر کے اتنا آئے. مجھے پتا ہے وہ گئے. ان کو یہ بھی پوچھیں یار بابر صاحب اپنی آپ کو بھی بہت فکر اچھا لگے کریں, گا ان سے گفتگو ان کر کو کے. کہ یار مجھے بتا دیں وہ جنتی گروہ کون سا, پیسے مناظر لا رہے ہیں, پہلے مجھے تو نہیں بچانا میں ہے, احمدیوں گفتگو کو چاہ رہا بچانا. ہوں, میں گفتگو چاہ رہا ہوں, آپ ان سے ضرور پوچھیے گا. بابر صاحب میں حاضر ہوں, لیکن میری اور ان کی گفتگو سے آپ کو کون بچائے گا, یہ سوال رہتا ہے اس گفتگو میں. پیارے بھائی آپ نے بھی اس جنتی گروہ کو ڈھونڈنا ہے, آپ منازوں میں پڑے رہ رہے ہیں. آپ کو تو نہیں بہتر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم تھی کہ جاؤ اس فرقے کو ڈھونڈو. آپ کو یہاں تک نہیں پتا جس کو آپ سامنے لا رہے ہیں ختم نبوت کے دفاع کے, اس کے عقائد بھی کیا آپ کو نہیں پتا. نہیں دیکھیں, میں آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. جی یہ وہ کوئی تو لڑائی نہیں ہو رہی, علمی گفتگو ہوگی تو سیکھنے کو ملتے ہیں, چیزیں ملتی ہیں, نئے پوائنٹس آتے ہیں, اس لیے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اچھا, اور تو میں شاید. آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو پتہ لگے کہ دونوں موقف کیا ہے ختم جی نبوت. تو ابھی تک آپ کو نہیں پتا کون سا موقف صحیح ہے نا؟ نہیں, میں نے ان کا سنا ہے نا, لیکن ان کا بھی تب پتہ چلے گا جب وہ آپ کے سامنے بیان تو کریں گے نا. آپ کا کیا موقف ہے ختم نبوت پہ, آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتا؟ نہیں مجھے پتا, میں تو اچھا, کامل کیا ہے نبوت آپ کا؟ مانتا ہوں. جی میں کامل نبوت کو نہیں, مانتا ہوں. یہ تو مبہم ہے, اس کا کیا معنی ہے جو قاسم ننوتوی صاحب کے پوتے نے قاسم کہا. ننوتوی صاحب کو میرے میں نہیں پیارے بھائی جانتا. بات تو سننے, انہوں نے بھی کامل نبوتی کہا ہے. انہوں نے اچھا کہا کہ جو یہاں پہ کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا, وہ دنیا کو دھوکہ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں مانا کمالات نبوت, آپ وہی کامل نبوت کی بات کر رہے ہیں. معذرت میں نہیں, اچھا, پھر یہ وہ دیکھا میں نہیں. اپنا بیان کروں, میں تو کامل نبوت سے. آپ کا کیا ماننا ہے ختم نبوت کیا ہے؟ آپ کو میں پورا وقت دیتا ہوں, مجھے بتائیں کہ آیت جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, جی خاتم اور النبیین, اس میں کیا معنی آپ لیتے ہیں ختم نبوت کا؟ ہاں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے اس لیے کہ انہوں نے نبوت کو اس کمال اور اس اکمل طریقے سے پیش کیا ہے کہ اس میں نقطہ برابر بھی بہتری کی گنجائش موجود ہی نہیں ہے. انہوں نے کامل کر دیا ہے, مکمل کر دیا, دین بھی کامل ہو گیا, مکمل ہو گیا, اکمل ہو گیا, اور انہوں نے رسالت کا جو یہ منصب ہے اس کو اور نبوت کو بھی کامل طور پر, یعنی کسی قسم کی کوئی کمی اس میں موجود رہی ہی نہیں تا قیامت. یہ میں مانتا ہوں. اچھا بھائی, یہ تو میرا بھی عقید ہے. میں جو مانتا ہوں, میں نے وہ چلے آپ پوچھا ہے میں تو تو شرمانہ کیا میں مبارک ہوں, بیان پھر کر. تو آپ کا ختم نبوت میرا ختم نبوت ہے. لیکن آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے سب نبیوں کو ختم کر دیا, تو پھر تو آپ وفات مسیح کے قائل بھی, آپ احمدی تو نہیں, آپ ٹرک تو نہیں کر رہے مجھے بھائی؟ نہیں وفات مسیح کا میں قائل نہیں ہوں. آپ نے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو ختم کر دیا, اب آپ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. نبوت کو, جی نبوت کے طور پر ہاں تمام جی, ان کو زندہ بھی میں اسی لیے مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم نے وسلم, فرمایا. اب نبی میں, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئیں گے. تو اچھا, چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس طرح میں مانتا ہوں نا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی سے اللہ علیہ وسلم, بہتر کوئی نہ ایکسپلین کر سکتا ہے, میں بھی کوئی یہی نہ مانتا ہوں, ادا کر سکتا ہے. تو میں میں بھی اس کو مانتا ہوں. ایز اٹ از ہی لیتا ہوں. انہوں نے کہا آنا ہے تو آنا ہے, میں نہیں, اس لیکن طرح کی. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جنہوں نے نبیوں کو ختم کر دی, یہ آپ کے جی الفاظ. نبوت اب صرف شریعت آپ صلی اللہ علیہ پیارے وسلم کی. بھائی, خاتم النبیین دو الفاظ ہے, جی خاتم النبیین, آپ نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ یہ تو اب میرے سے نہیں لگ رہا مجھے بتا, میں آپ کو اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, میں آپ سے پھر بھی چلے پوچھ رہا میں ہوں بیان ان کر کی دیتا کیا ہوں. معنی ہے اس کا خاتم مطلب یہ ہے النبیین؟ کہ جو نبوت, دیکھیں پہلے نبوت کا لفظ نہیں یہاں پہ میرے پیارے بھائی, معذرت سے, النبیین عربی میں انبیاء کو کہتے ہیں, نبی کی جمع ہے پیارے بھائی. میں وہی بتانے لگا ہوں آپ خاتم کو. النبیین کا کیا معنی آپ نے بتایا تھا کہ نبیوں کو ختم کرنے والا, یہی آپ نے ترجمہ کیا. جی میں یہی بتانے لگا ہوں اب جی جو میں سمجھتا ہوں. جی ٹھیک ہے, جس طرح دیکھیں نبی
ختم سے مراد یہ ہے کہ جو نبی ہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، وہ تو آج بھی میرے عقیدے میں نبی ہی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام آج بھی اس وقت بھی بالکل نبی ہیں اللہ کے. بالکل تو بالکل میں ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو نبوت اور شریعت وہ لے کر آتے تھے، وہ اس کو ختم کر کے اب جو شریعت حضرت محمد صلی اللہ صلی علیہ وآلہ اللہ علیہ وسلم نے وسلم. پیش کیا، یعنی جو میں مانتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں. ہاں یہ جی کوئی علمی میں وہ اس طرح نہیں، آپ پوچھ رہے ہیں تو میں ہاں جی انشاءاللہ خوشی سے اپنا عقیدہ بیان کر رہا جی ہوں جو میں جی مانتا ہوں. جی تو وہ انہوں نے وہ شریعت جو انبیاء کی تھی، اب کسی اور کی شریعت قیامت تک نہیں ہوگی، میں یہ لیکن مانتا ہوں، اس پیارے لحاظ بھائی سے خاتم النبی. میں بھی یہی مانتا ہوں. نہیں، میں نے تو آپ سے پوچھا ہی نہیں، میں اپنا بیان میں کر رہا ہوں. بس آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا بھی وہی عقیدہ ہے آپ کا جو آپ بیان کر رہے ہیں. فرق اتنا یہ کہ آپ نے شروع میں کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے کہ آپ نے تمام انبیاء کو ختم کر دیا. جی جی. پھر میں نے آپ کو پوچھا کہ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ وفات کے کل آپ کہہ رہے ہیں نہیں. پھر ہاں اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ ختم نبوت کو، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کے لیے، اس کو غور سے سنیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مشروط طور پہ مانتے ہیں یا غیر مشروط طور پہ؟ کیا آپ کو پتہ ہے مشروط اور غیر مشروط میں فرق کیا ہوتا ہے یا نہیں جی پتہ؟ جی جی، کسی شرط کے ساتھ نہیں، میں ان کو غیر مشروط مانتا ہوں. آپ نے مجھ سے یہ پوچھا نہیں نا کہ میں حضرت عیسیٰ اچھا ابن مریم علیہ نہیں السلام دیکھیں، کو حیات کیوں مانتا آپ ہوں. نے کہا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پہ آخری نبی مانتے جی ہیں. صحیح میں بالکل نے سمجھا؟ بالکل. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں؟ جی آئیں گے. نبی ہوں گے یا نہیں؟ نبی تو وہ اس وقت بھی ہیں. بالکل. تو آپ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے بلا شرط، تو آپ تو ختم نبوت مشروط تو طور پہ یہی تو مان میں رہے آپ کو بتانے لگا تھا، آپ نے مجھ سے سوال ہی نہیں نا کیا، مجھے خوشی ہوتی. دیکھیں، جی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ بھی اسی لیے مانتا ہوں، جی ان کا آنا بھی اسی لیے مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل. نے یہی تو فرمایا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو یہ شرط ہے صرف مجھے آپ. مکمل، ہاں صرف جی ایک نہیں، شرط نہیں. جی دیکھیں بتائیں. اس کے پیچھے وجہ جو ہے نا، وجہ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم کی صداقت، کہ وہ جی سچے. میں ان کو اتنا کامل اور سچا مانتا ہوں کہ جو انہوں نے جیسے کہہ دیا نا میں ایسے ہی مانتا ہوں. جیسے دیکھیں ابھی آپ نے مجھے کئی باتیں بتائی ہیں، تو میں نے آگے سے کچھ نہیں بولا، اس لیے کہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم کی اللہ علیہ وسلم. سچائی اور کاملیت اتنی ہے کہ میں جاؤں گا اور میں ایک بار نہیں 10 دفعہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے. بالکل. سمجھیں آپ؟ تو لیکن اس لحاظ سے ابھی میں ان کا آنا ابھی مانتا ہوں تک اور کوئی نہیں. آپ نے ابھی جواب نہیں دیا پیارے بھائی. آپ نے کہا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں بالکل آخری. غیر مشروط طور پہ. بالکل. اسی سانس میں آپ کہتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نبی ہوں گے. تو یہ وہ بتا تو رہا شرط ہوں. آپ خود ڈال رہے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے. نہیں نہیں بھائی، میں نہیں شرط ڈال رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے شرط نا. نہیں، ان کا اگر کال میرے تک نہ پہنچا ہوتا نہیں نا تو میں نہ قول مانتا. پہنچ کے ہے پیارے بھائی. شرط قول سے ہی ہوتی ہے. جب میں پوچھا آپ کو مشروط یا غیر مشروط، آپ کہیں مشروط نہیں طور نہیں، پہ، آپ لیکن میں مکس کر نبی کے صلی اللہ علیہ دیکھیں. وسلم کی پیش گوئی کی وجہ سے وہ شرط ڈالی ہے وہاں پہ. دیکھیں کھل کے کہیں. مشروط اور غیر مشروط کا اطلاق جو ہے نا، ہاں جو جی مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ ہاں رسول جی. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ کر رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں غیر یہ میرا سوال نہیں تھا. میرا سوال تھا آپ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے، یعنی وہ آخری نبی ہے شرط کے ساتھ مانتے یا غیر مشروط؟ شرط کا مطلب ہے کہ ہاں وہ آخری ہیں لیکن استثناء ہے، کوئی پرانا آئے گا یا نیا آئے گا یا کوئی آئے گا. غیر مشروط کا مطلب ہے جو مرضی ہو جائے کوئی نہیں آ سکتا. نہیں. دیکھیں اگر غیر مشروط مطلب اگر غیر مشروط نہیں ہوگا تو ایمان ہی نہیں رہے گا. یہ آپ کو نہیں لگتا ہے یہ جملہ غلط ہے کہ اگر یہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی شرط کے ساتھ رسول اللہ کو نعوذ باللہ مانتا ہوں، میں عام بندے کی طرف سے بات کر رہا میں ہوں، تو اس ماننے کا پھر کا نہیں ایمان کیا کہا ہے؟ پیارے بھائی، ماننے کا نہیں کہا، آخری ہونے کا میں پوچھ رہا ہوں. آپ دو چیزیں مکس نہ کریں. نہیں تو وہ آخری میں ہونا یہ اگر غیر مشروط طور پہ آپ مانتے ہیں پھر کسی نے نہیں آنا، نہ نئے نے نہ پرانے نے، یا نہ آسمان سے نہ زمین سے، پھر ہو گیا غیر مشروط. اگر آپ کے نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری تو ہیں لیکن آپ کے بعد پرانا نبی واپس آئے گا، اس کو کہتے ہیں آپ شرط ڈال رہے ہیں. تو ہاں نہیں آپ میں نبی تو صلی نہیں اللہ میں علیہ ڈال وسلم رہا. کو تو مان رہے ہیں غیر مشروط طور پہ، لیکن آپ ان کو آخری غیر مشروط طور پہ نہیں مانے. میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں اس کو، گفتگو کو اس پہ ختم ہم کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے آخری نبی ہوں گے جو دنیا میں آ کے دعوت اسلام دیں گے لوگوں کو؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. یہی آپ کا عقیدہ نا؟ نہیں وہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں ان کو کیوں مانتا ہوں، آپ اس میں پر جا رہی پیارے ہیں. بھائی میں آپ کو سوال پوچھا وہ کون سے آخری نبی ہوں گے جو دنیا میں آ کے آپ کے دعوت مطابق اسلام دیں گے؟ آپ کے مطابق آخری کون ہوں گے؟ میرے نزدیک جو لقب آخر الانبیاء ہے نا،
نہیں یہ نہیں جو سوال آپ نے مجھ سے کیا، کیونکہ اب مجھے بھی آپ نے کنفیوز آپ کیا ہے. ٹائم کے لحاظ سے پوچھیں یا ٹائٹل نہیں کے جو لحاظ سے؟ سوال آپ نے ایگزیکٹلی مجھ سے ہاں کیا جی، کہ تو دنیا اس میں آخری ہاں جی جو دین اسلام کی جی دعوت دیں گے وہ جی، کون ہوں گے؟ اس میں ہماری اصطلاحت میں فرق ہے نا. آپ کہتے ہیں آخری کا مطلب ہے کہ جو آخر پہ آئے. ہم جب کہہ رہے ہیں آخر الانبیاء، ہمارا موقف واضح، وہ ٹائٹل صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اگر آپ کا سوال یہ کہ آخری میں کون دنیا میں آئے گا جو دعوت اسلام دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی کی تھی میرے بعد مسیح نبی اللہ آئے گا، ہم کہتے ہیں وہ آ چکے. اس کے بعد قیامت تک کیا ہوگا یہ غیب کا معاملہ، اگر اللہ کسی کو بھیجنا چاہے اس کے اختیار میں ہے. ہاں آج تک جو آخر پہ آیا ٹائم کے لحاظ سے، اگر ہم وقت کے لحاظ سے دیکھیں، ہم آخری یہاں ٹائٹل کے لیے نہیں استعمال کریں، کیونکہ جو آخر الانبیاء کا ٹائٹل ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں ہوں، اور وقت کے لحاظ سے آخر پہ مسیح آئے گا. وہ مرزا صاحب آئے ہیں امتی نبی کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. لیکن آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو آخری نبی ہے اور جو خاتم ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک آخر کا مطلب ہی خاتم ہوتا ہے، آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ہے. آپ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے لحاظ سے، بلکہ اس کا بھی نہیں مجھے پتہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی مانتے یا نہیں. نہیں تمام نبی جو ہے وہ پیدائشی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تب بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوتے؟ جی جی یہ پڑھی ہے میں نے، آپ بالکل مانتے میں ہیں. مانتا تو ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پہلے ملی ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں یہ دیکھیں میں دنیا میں آ کر جو میں دنیا کا نہیں جی پوچھ رہا، میں کہہ رہا ہوں نبوت کس کو اب پہلے دیکھیں ملی؟ ایک صرف میں پچھلی چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی کنفیوز ہو گیا. ہاں جی، دیکھا جائے تو آپ نے جو سوال مجھ سے کیا کہ آخری نبی کون ہوگا، تو میں نے جو مجھے لگتا تھا میں نے تو بول دیا آپ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ کے مطابق بھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوئے، کیونکہ وہ تو ان کے بعد نہیں، آپ بھی کسی اس میں فرق میں نے آپ کو سمجھا دیا نا کہ نہیں ٹائٹل کا تو سوال ہی نہیں تھا نا ہم دونوں سے. ٹائٹل کا ہے سوال، کیونکہ ہم آخر الانبیاء کا ماننا ہی مختلف لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ دنیا کو بتاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری، اور آپ کا خود آپ عقیدہ نہیں کیا ہے کہ آپ مانی حضرت لیتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں نے جو بات کرنی ہے واضح ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے، لیکن جو نہیں آپ یہ مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیں آپ جی نے مجھ سے پوچھا ہے، مجھے یہی سمجھ ٹھیک ہے آپ نے بابر فرمایا تھا. صاحب، دیکھیں مولوی صاحب کافی انتظار ٹھیک کر ہے رہے ہیں. آپ ان سے ٹھیک ہے، بات کریں، تو میں ان میں کو ان سے اب کہہ دیتا دوں ہوں، گا آپ وہ پھر ویٹ کر سکتے ہیں پیچھے اگر آپ نے پھر بات کرنی ہے. ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں. جی جی ٹھیک ہو. جی.